آج لباس کے بارے میں ایک جملہ بہت کثرت سے سننے کو ملتا ہے کہ اسلام میں کوئی مخصوص لباس نہیں، بس سطر چھپ جانا چاہیے، آدمی جو چاہے پہنے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات آدھی سچ ہے اور آدھی بات کو چھوڑ دینا کبھی کبھی پوری حقیقت کو مسخ کر دیتا ہے۔ اسلام نے واقعی یہ نہیں کہا کہ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے ایک ہی رنگ، ایک ہی کپڑا، ایک ہی ڈیزائن اور ایک ہی طرز کا لباس لازم ہے۔ عرب کا لباس عرب کی ثقافت کے مطابق تھا، بر صغیر کا لباس یہاں کے عرف کے مطابق ہو سکتا ہے۔ ترکی، افریقہ اور دوسرے علاقوں میں لباس کی حیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے لباس کے بارے میں کوئی اصول ہی نہیں دیے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، زینت کا ذریعہ بھی ہے اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اور کیجئے، اللہ تعالی نے لباس کے صرف ایک مقصد کا ذکر نہیں کیا، فرمایا یواری سوآتکم، ستر کو چھپائے، اور فرمایا وریشا، زینت بھی ہو، اور پھر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، محترم بھائیوں، لباس کا مسئلہ صرف یہ نہیں کہ جسم کا کون سا حصہ نظر آ رہا ہے، سوال یہ بھی ہے کہ لباس انسان کی حیا کو بچا رہا ہے یا حیا کو ختم کر رہا ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں پتلون پہن لو، شرٹ پہن لو، جو چاہو پہن لو، بس سطر چھپا ہونا چاہیے۔ ہم پوچھتے ہیں کیا لباس صرف جلد اور کھال چھپانے کا نام ہے؟ کیا لباس کا مقصد جسم کی نمائش کرنا ہے؟ کیا ایسا لباس اسلامی مزاج کا لباس کہلا سکتا ہے جس میں جسم کے نشیب و فراز اور ابھار نظر آ رہے ہوں، نمایاں ہو رہے ہوں، سطر کے اعضاء کا ابھار صاف دکھائی دے رہا ہو اور آدمی کپڑے پہن کر بھی جسمانی ساخت کی نمائش کرتا پھرے؟ نہیں، اسلام نے حیا کو لباس سے جدا نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ اور ننگی ہوں گی۔ کپڑا جسم پر ڈال لینا کافی نہیں، ایسا لباس جو بدن کو چھپانے کے بجائے بدن کی نمائش کرے، لباس کے مقصد کو فوت کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں عورتوں کو صرف یہ نہیں کہا کہ بدن ڈھانپ لو، بلکہ فرمایا ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اور فرمایا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرے۔ تو قرآن کا مزاج کیا ہے؟ ستر بھی، حیا بھی، پردہ بھی، وقار بھی، زینت بھی، تقوی بھی۔ اب میں ایک بات بالکل واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پتلون نام کی چیز حرام ہے۔ پتلون ایک لباس ہے، اس کا حکم اس کی کیفیت سے ہوگا۔ اگر پتلون ڈھیلی ہے، سطر کو اچھی طرح ڈھانپتی ہے، جسم کے خد و خال نمایاں نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ایسا لباس ہے جو شرعی حیا اور وقار کو برقرار رکھتا ہے، مثلا اوپر کرتا پہنے ہوئے ہے، قمیص ہے، تو محض پتلون ہونے کی وجہ سے اسے حرام کہنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر پتلون اتنی چست ہے کہ آدمی کے جسم کے نشیب و فراز اور ابھار نمایاں ہو، پیچھے کا ابھار صاف دکھائی دے، بیٹھنے اٹھنے سے جسمانی ساخت نمایاں ہو، اور آدمی دوسروں کے سامنے اپنے بدن کی بناوٹ کی نمائش کرتا پھرے، تو یہ کہنا کہ بس سطر چھپا ہوا ہے، اس لیے سب درست ہے۔ اسلام کے مزاج کو اس کا مطلب یہ کہ اس نے سمجھا نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص پتلون پہنتا ہے تو اس کے اوپر ایسا ڈھیلا اور مناسب کرتا یا قمیص پہن لے جو اس کے جسم کی ساخت کو چھپا دے، تو لباس میں حیا اور سطر کا مقصد زیادہ بہتر طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پسند تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ لباس قمیص تھا۔ تو اسلامی لباس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک مخصوص نام کا لباس ہی اسلام ہے، لیکن اسلامی لباس کا ایک اسلامی مزاج ضرور ہے، اور وہ مزاج ہے سطر کا، حیا کا، وقار کا، سادگی کا، پاکیزگی کا اور تقوی کا۔ میرے بھائیو، یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے لباس میں ایسی مشابہت سے بھی منع فرمایا جو ایک جنس کے لیے مخصوص ہو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام میں لباس کا کوئی تصور ہی نہیں، جو چاہو پہنو، جیسے چاہو پہنو، درست نہیں ہے۔ اسلام نے ہر لباس کا ڈیزائن مقرر نہیں کیا ہے، مگر لباس کے اصول ضرور مقرر کیے ہیں۔ اسلام نے ہر علاقے کے لیے ایک ہی کپڑا لازم نہیں کیا، مگر حیا کو لازم کیا ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کو ایک ہی رنگ نہیں دیا، مگر تقوی کا رنگ ضرور دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمان کی آزادی یہ نہیں کہ وہ اللہ کی حدود سے آزاد ہو جائے، مسلمان کی آزادی یہ ہے کہ وہ خواہش نفس کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم لباس کو صرف فیشن سمجھتے ہیں یا عبادت، حیا اور شناخت کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ لباس ایسا ہو کہ بدن بھی چھپے، حیا بھی بچے۔ لباس ایسا ہو کہ خوبصورتی بھی ہو مگر نمائش نہ ہو۔ لباس ایسا ہو کہ انسان زمانے کے ساتھ بھی چل سکے مگر شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلے۔ اور آخر میں قرآن کا یہ فیصلہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر لباس ہے۔ ہر زمانے میں شرعی اور اسلامی لباس وہ ہوتا ہے جو اس زمانے کے علماء، بزرگان دین اور ائمہ اور متقی لوگ پہنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے جسم کو بھی ڈھانپے، ہماری عزت کو بھی بچائے، ہماری حیا کو بھی محفوظ رکھے اور ہمارے رب کو بھی راضی رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔